مولانا عزیز الرحمان کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عزیز الرحمان کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقدیر کے متعلق اتنی بات سمجھ لیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس علم اور اس فیصلے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات کے بارے میں ان کو وجود بخشنے سے پہلے اللہ رب العزت طے کر چکے ہیں۔ اور اگر اس کو عام فہم انداز میں سمجھیں تو کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے ازل سے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے متعلق جو پلاننگ کی ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہے اللہ رب العزت کے کچھ اٹل فیصلے ہیں جن کو ہم تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور تقدیر معلق اللہ رب العزت کے کچھ وہ فیصلے جو اللہ رب العزت نے انسان کے افعال اور اس کے اعمال کے ساتھ معلق کر رکھے ہیں، کہ مثال کے طور پر کہ اگر یہ انسان یہ کام کرے گا تو جزا اور سزا کے طور پر یہ چیز اس کو ملے گی، اور اگر انسان یہ کام نہیں کرے گا تو جزا اور سزا کے طور پر یہ چیز اس کو نہیں ملے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے، اور اس تقدیر کے متعلق جو بنیادی اصول ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ ہی انسان جو ہے قادر مطلق اور مختار کل ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ امور میں اختیارات بھی دیے ہیں، اور کچھ چیزوں کے متعلق تقدیر میں اللہ رب العزت نے تقدیر کے فیصلے متعین بھی کر دیے ہیں۔ اب بسا اوقات ہمارے بعض حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے تقدیر میں ساری چیزیں طے کر دی ہیں کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ جنتی ہے، تو پھر اعمال کی اور پھر گناہوں کی اور پھر انسان کو مجرم اور مورد الزام ٹھہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزیں پہلے سے ہی طے ہیں، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ تو اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ جزا اور سزا کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اس اختیاری حصے کے ساتھ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس اختیاری حصے کے ساتھ سزا اور جزا کا تعلق ہے۔ انسان کو جب قبر سے اٹھا کر حساب کتاب کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، سزا جزا کا جو معاملہ طے ہوگا وہ انسان کے اس اختیاری حصے کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا تھا کہ دنیا میں آپ جا رہے ہو، آپ اچھے اعمال کرو گے اور اللہ رب العزت کے جنت کے مستحق بنو گے، اور اگر آپ نے اچھے اعمال نہیں کیے، برے اعمال کیے، رب کی رضا والے اعمال نہیں کیے، تو پھر آپ جہنم کے مستحق بنو گے۔ تو یہ جو دنیا میں آ کر انسان کے پاس جو اختیار ہوتا ہے، دو راستے ہوتے ہیں، اس نے انتخاب خود کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی خود کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جنت والے کام کرنے ہیں یا جہنم والے کام کرنے ہیں۔ تو یہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، اس اختیار والے عمل کو اختیاری حصہ کہتے ہیں، اور اسی پر جزا اور سزا کا فیصلہ اور جزا اور سزا کے جو امور ہیں وہ طے ہوتے ہیں، اور اسی کو تقدیر معلق بھی کہتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب میں، اور ایک مسلمان کے لیے اور انسانیت کے لیے دارالامتحان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ جائیں، وہاں پر جا کر آپ رب کا امتحان پاس کر کر آئیں۔ اب آپ نے اگر رب کا امتحان پاس کر کے آپ رب کے حضور پیش ہوئے تب آپ کامیاب، اور امتحان پاس کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس انسان میں رکھی ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ امتحان کیسے پاس کرنا ہے، اور اس کی گائیڈ لائن بھی دی ہے، اور اس کے لیے تمام چیزیں اللہ نے فراہم کی ہیں کتاب اللہ کی سنت میں، کتاب اللہ کی صورت میں، پیغمبر علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی صورت میں۔ اب انسان کا یہ کہنا کہ نہیں جی انسان تو بے بس ہے، تقدیر میں ساری چیزیں طے تھی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مریض مر رہا ہو اور آپ کہیں کہ اس کو ہاسپٹل نہ لے جائیں، کیوں؟ اس کی تو موت لکھی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ اختیاری تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اب اس کے بعد وہ نہیں بچتا تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم سے جو ہو سکا وہ ہم کر گزرے، اب اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی دینی امور کے اندر بھی یہی کرنا چاہیے، ورنہ
ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاسپٹل جانے کی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی تو موت واقع ہونے والی ہے اور اس کی تو موت لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح شاگرد اور استاذ کا معاملہ ہے۔ شاگرد کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سبق نہیں سنایا تو استاذ نے میری پٹائی کرنی ہے۔ اب شاگرد کو معلوم ہونا کہ استاد نے میری پٹائی کرنی ہے اگر میں سبق نہ سناؤں، کیا اس بات سے شاگرد کا جو اختیاری عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم نہیں ہوتا، بلکہ شاگرد کو اختیار ہے کہ آپ سبق یاد کر کے سنائیں، کامیاب ہو جائیں، استاذ کی پٹائی سے بچ جائیں۔ اسی طرح یہی معاملہ انسان کے ساتھ دنیا میں ہے کہ اگر آپ نے رب کی رضا والے اعمال کیے تو رب کی ناراضگی سے بچ کر جنت کے مستحق بن جائیں گے، اور اگر آپ نے رب کی رضا والے اعمال نہیں کیے تو رب کی پٹائی اور رب کی ناراضگی کا سبب بھی بنیں گے اور جہنم کے مستحق ٹھہریں گے اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اس تقدیر کے متعلق اتنی جستجو اور اتنی تفتیش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہم اللہ پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے، بالکل تقدیر کے متعلق بھی ہمیں ایسے ہی اپنا ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تقدیر برحق چیز ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ازل سے جو چیزیں لکھ دی ہیں، چاہے وہ تقدیر معلق کی صورت میں ہوں یا تقدیر مبرم کی صورت میں ہوں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں زیادہ جستجو اور زیادہ تفتیش اور زیادہ اس میں گھسنا قرآن و سنت کی روح سے منع ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی صحابہ کی جماعت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور بہت زیادہ آپ کا چہرہ زرد اور سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور آپ نے منع فرمایا۔ ایسے ہی ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا کہ تقدیر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلیں۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہ سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے رب نے جب آپ سے یہ چیز مخفی اور پوشیدہ رکھی ہے تو آپ کیوں اس کی تلاش میں ہیں اور اس کو جاننا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ مسلسل عمل کرتے رہیں، قرآن و سنت کی روح سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، مسلسل عمل کرتے رہیں اور عمل کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو دنیا سے کامیاب ہو کر گئے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔